صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ اسلامی بھی کہتے ہیں ان کو۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ یعنی مشرکین عرب، یاد رہے کہ وہ بھی طواف کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، مگر ان کا طریقہ کار اپنا تھا۔ اور اس وقت بھی یہ نظریہ پایا جاتا تھا، سورہ جو ہے 9 پارہ کے آخر میں ہے یہ بات، کہ ان کپڑوں سے ہم گناہ کرتے ہیں اور انہی کپڑوں سے ہم پھر طواف کریں۔ تو بعض لوگ ایسے تھے وہ کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے۔ اب جب ننگے ہو جاتے تھے، جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے آپ کے کپڑے ناپاک ہیں گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کپڑے لے لیجئے، ہمیں کرایہ دے دیجئے، یہ کپڑے پہن لو، تم پاک صاف۔ ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اس لیے انہوں نے کہ وہ کام جو شریعت ابراہیمی بھی نہیں تھا انہوں نے کیا ہے، تو اس لیے وہ گناہگار ہیں، گویا انہوں نے کفر کو چھو لیا۔ اور جب وہ عبادت کرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، الا مکاء و تصدیہ۔ آپ دیکھ لیجئے کس عبادت میں سیٹیاں بجائی جاتی ہیں آج کل اور تالیاں بجائی جاتی ہیں، وہ بھی اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ احرام باندھا، چلا قافلے کے ساتھ یا ویسے کچھ فاصلے پر گئے تو انہیں یاد آیا ہو میں تو فلاں چیز بھول گیا ہوں، تو وہ گھر آ جاتے تھے، اپنے گھر آتے تھے اور گھر کے پچھواڑے سے پچھلی سائڈ سے آ کر دروازہ توڑتے یا دیوار پھلانگتے یا دیوار توڑتے، اور اس میں سے جو ان کی بھولی ہوئی چیز تھی، ضرورت کی چیز تھی، وہ اٹھاتے اور چلے جاتے، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام تھا، وہ اس غرض سے نکلا تو راستے میں یاد آیا میں تو فلاں چیز گھر میں بھول گیا، تو وہ سیدھے راستے سے تشریف لے آئے اور وہ اپنی چیز اٹھائی، واپس چلے گئے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی یہ کیسا آدمی ہے، ساری دنیا پیچھے سے آتی ہے، کوئی چیز بھول جائے تو یہ آگے سے آگے آئے، دیکھو نا ان میں یہی تو بیماری ہے۔ تو اس وقت قرآن مقدس کی یہ آیات اتری کہ اس نے ٹھیک کیا ہے صحابی رسول نے، تم سمجھے نہیں، دین سیدھا ہے، سیدھے راستے سے آیا ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے کا نام دین ہے، اور سیدھے راستے پر چلتے چلتے جب دنیا سے انسان چلا جائے تو یہی اس کا ایمان اور آخرت کا ابتدا اور پہچان ہے۔ اچھا، تو یہ ایک تاریخ ہے چاند کی، ایک تاریخ ہے یہ ہماری انگریزی شمسی۔ جو دینی معاملات ہیں ان کے سارے دار و مدار چاند پر ہے۔ اب اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، روزے کا مسئلہ ہے تو اس کا تعلق بھی قمری مہینوں سے ہے، چاند سے ہے۔ حج کا ہے، اور حج کے لیے جو عبادت ہے وہ مخصوص جگہ ہے، حج کے علاوہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زکوٰۃ آپ پر لاگو ہے تو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس پر پورا سال گزرا ہے، چاند کے مہینے سے۔ یہ جو حساب کتاب جنوری فروری والا ہے یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں 36-37 سال کے بعد تقریباً سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔
تو یہ عدت کا جیسے معاملہ ہے، اس کا تعلق بھی چاند سے ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سال پورا گزر جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس پر وہ صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ لاگو بھی ہوتی ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو ضروریات زندگی ہیں، انسان کی جو ضرورت میں چیز شامل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 5 بچے ہیں اور 5 علیحدہ علیحدہ گھر بنا کے دیے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت میں شامل ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو کوئی کاروبار ہے اور اس سلسلے کا ہے، تو پھر وہ کاروبار کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ فیکٹری کی دیواروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، دکان کی دیواروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، چھت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو میٹیریل ہے اندر، یعنی جس میں میٹیریل رکھا جاتا ہے، پھٹے وٹے ہیں، یہ چیزیں، ان پر بھی نہیں ہے۔ جو سامان تجارت موجود ہے، اس پر یہ 2 شرطیں پائی جائیں تو تب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف رجب، شعبان، رمضان میں زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ اپنی آسانی کے لیے ہے، ورنہ وہ 12 مہینوں میں سے جب اس کا حساب کتاب پورا ہو جائے اور مہینے وہ پورے ہو جائے، یعنی سال پورا ہو جائے، تو وہ کسی بھی وقت زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یعنی یہ اسلام میں آسانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے عدت کا معاملہ ہے عورت کا، اس کا شمار بھی چاند کے حساب سے ہوگا۔ نمازوں کا معاملہ بھی چاند کے حساب سے ہے، جب قضائیں ہوتی ہیں نمازیں اور پھر وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ چاند کے حساب سے کرے گا۔ اگر دوسرے حساب سے کرے گا تو بہت ساری نمازیں رہ جائیں گی، دنوں کا فرق آ جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ یہ چاند کی جو پہلی تاریخ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہلال۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، رویت ہلال کمیٹی، رویت مانا دیکھنا، ہلال مانا پہلے چاند کی، اور کمیٹی وہ انگلش والا آ گیا۔ اسی طریقے سے جو دوسری رات ہے چاند کی، اس کو قمر کہتے ہیں۔ 14ویں اور 15ویں رات جو ہے چاند کی، اس کو بدر کہتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ پہلے 15 دن دیکھیں آپ، نیچے سے وہ اوپر جاتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹتا رہتا ہے۔ یہی 2 لفظ ہی اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس سورج کو اور چاند کو پہلے بڑھاتا کون ہے، اس سے پہلے پیدا کون کرتا ہے، پھر جب یہ بڑھ جائیں، شباب تک پہنچ جائیں، تو پھر اس کو گھٹاتا کون ہے۔ جب اس بات پر ہم غور کریں گے تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صمدیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی توحید بڑے آسان لفظوں میں سمجھ آ سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو کام کاج ہے، ان کو مقرر کرنے کے لیے بھی ان تاریخوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں فلاں تاریخ کو آپ سے پیسے لینے آؤں گا، یا فلاں تاریخ کی ادائیگی ہوگی۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھر چاند کی تاریخ تو صحیح ہے، پھر انگریزی تاریخ غلط ہے۔ نہیں، دینی معاملات میں اہمیت اس کو ہے، پہچان کے لیے وہ اگر آپ تاریخ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اب جیسا کہ دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ اب بھی بہت سارے دیہاتوں میں شادی اور غمی کا جو معاملہ ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ فرق ہے نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو، انگریز کی بنی ہوئی چیز کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اب یہی تو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ انگریز کی وہ چیز جو بنائی گئی ہے، ایک تو وہ غلط ہو، دوسرا آپ غلط کام کے لیے استعمال کریں تب غلط ہو۔
اگر لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی چیز انگریز بناتا ہے یا مسلمان بناتا ہے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اگر مسلمان انگریز کی بنی ہوئی چیز کو صحیح استعمال کرتا ہے تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، استعمال بھی مسلمان صحیح کر لے یہی کافی ہے۔ آگے فرمایا نیکی کے کام، احرام، یہ سارا جو طریقہ کار ہے، احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ شریعت کے اصول کتنے واضح ہیں۔ یہ طواف کے معنی تو چکر لگانے کے ہیں، اور اگر کوئی شخص کہے کہ جب طواف کے معنی چکر لگانے کے ہیں، چکر چاہے ادھر سے لگا لو چاہے ادھر سے لگا لو، چکر تو چکر ہی ہے،